अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने तफ़हीमात सीरीज़ का आगाज़ किया था रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में। आज हम उसका लेक्चर नंबर 15 देखने लगे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि कुरान फ़हमी की मुश्किलात क्या क्या हैं, और जब एक कुरान का तालिब इल्म बैठता है कुरान को पढ़ने के लिए तो उसको क्या क्या मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हमने ये देखना है कि वो कौन से तसव्वुरात हैं जो एक इंसान के पास, एक कुरान के तालिब इल्म के पास अगर मौजूद हों, कौन सी उसकी कन्फ्यूजन्स हैं, अगर ख़त्म हो जाएं और फिर वो कुरान को ख़ुद पढ़ने के लिए बैठे तो उसके लिए आसानी हो सकती है। इसमें जो सबसे पहला एक सवाल है जो कि एक मुस्लिम के ज़हन में भी पैदा हो सकता है और एक गैर मुस्लिम के दिल में भी पैदा हो सकता है, वो ये है कि पहले तो ठीक है, मैं इस बात पर तो ईमान ले आऊँगा कि कुरान जो है वो जो भी कह रहा है ठीक है, और वो एक हिदायत की किताब है, और वो आखिरत के बारे में जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि वाकई एक दिन हम ज़िंदा होंगे। लेकिन मुझसे पहले इस बात पे बात की जाए, या मेरे ज़हन को पहले इस बात पर आमादा किया जाए कि कुरान जो है वो कलाम इलाही ही है, यानी यही वो किताब है, जो किताब आपके हाथ में है यही वो किताब है जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, और यही वो किताब है जो आप पर वही की गई थी, और ये खुदा का एक कलाम है। तो ये सवाल जो है आम तौर पे तो एक मुस्लिम के ज़हन में तो जल्दी पैदा नहीं होता, लेकिन सवाल तो सवाल है, वो पैदा तो हो सकता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने देखे हैं, तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहला सवाल जो इंसान के ज़हन में आ सकता है वो ये है कि कुरान कलाम इलाही साबित कैसे होता है। तो कलाम इलाही का मतलब है कि कुरान जो है वो किताब की शक्ल में तो नहीं आया था, ये एक कलाम की शक्ल में आया था। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक इंसान की कलाम की जो खुसूसियात होती हैं और एक खुदाई कलाम जो एक इल्हामी कलाम होता है उसके अंदर क्या खुसूसियात हो सकती हैं, उन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें और अगर कुरान उन सारी चीज़ों पर पूरा उतरता है तो इसका मतलब है कि ये कलाम इलाही है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कुरान इजमा और तवातुर से हू बहू मुंतकिल हुआ है, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो इतने 100 साल तक हू बहू मुंतकिल होती हुई आई हो जिस तरह कुरान को उम्मत का एक इजमा है, यानी इत्तफाक है। और आपको पता है कि हज़रत उमर के दौर में तो इस्लामी सल्तनत बहुत ज़्यादा वसी हो गई थी, और बहुत दूर दूर तक जो है वो मुस्लिम जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग और वो एक ही किताब पर जमा हो जाएं, तो आमतौर पे तो ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो चीज़ वक्त के साथ साथ बदल जाती है। लेकिन क्योंकि कुरान का ख़ुद अपना ये दावा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, तो कुरान को एक मोजज़ाती तौर पे हूबहू जो है वो मुंतकिल किया गया है, हिफ्ज़ करके भी और लिखाई में भी, और इसको तवातुर के साथ मुंतकिल किया गया है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किया गया है। ये एक मोजज़ाती तौर पे एक हुआ बहुत ही गैर मामूली काम है, और ये ख़ुद इस बात की एक दलील बन जाता है कि ये खुदा का कलाम है, यानी इसको खुदा की ख़ास जो है वो फ़ेवर हासिल रही है इस कलाम को कि वो इसको महफूज करना चाहते हैं अल्लाह ताला इसको ता क़यामत। और कुरान का जो फ़हम है, यानी उसकी जो आयात का मतलब लिया जाता है, उसमें तो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। बुनियादी इख्तिलाफ़ात तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। लेकिन कुरान के मतन के अंदर, यानी जो उसके अल्फ़ाज़ हैं उनको हूबहू मुंतकिल किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी यानी दलील बन जाती है। इवन के कुछ मकातिब फ़िक्र ने तो इस बात का भी एहतमाम किया है कि कुरान का कौन सा लफ्ज़ किस सफ़ा पर है उसको भी याद कर दिया जाता है। तो कुरान को हूबहू इस तरह से याद करना, उसको आगे मुंतकिल कर देना, ये एक बहुत ही मोजज़ाती काम है जो कि किसी इंसानी कलाम के साथ नहीं हो सकता था। और ज़ाहिर है ये इस बात की एक दलील बन जाता है कि अल्लाह ताला ने इसको ख़ास कर महफूज करने का जो दावा किया था उसको पूरा किया है।
اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کا جو طریقہ کار ہے، یعنی قرآن دعوت کس طرح سے دیتا ہے، جب کسی کو اپنی طرف بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ کوئی خیالی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، وہ کوئی خیالی باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن عقلی دلائل دیتا ہے، وہ انسان کی عقل کو یعنی جھنجھوڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو اور دیکھو کہ تمہاری پیدائش، تمہاری موت اور یہ جو اتنی زیادہ وسیع کائنات بن گئی اور اس میں طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی زمین ہے، اور اگر اس کو پانی ملتا ہے تو ایک زمین وہ ہے جس میں سے نباتات اگ آتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کہ بنجر ہی رہتی ہے، اور پھر جو نباتات یا سبزیاں پھل جو بھی پیداوار ہوتی ہے، پھر ان کے ذائقے بھی دیکھو الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو بار بار جو ہے وہ مخاطب کیا ہے اور اس کو جھنجھوڑا ہے اور اسے کہا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی لاجک سے یا اپنی عقل سے کام لینے کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے، اور دیکھا جائے تو انسان کی جو ایک افضلیت ہے وہ بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر لیتا ہے، وہ انفر کر لیتا ہے چیزوں کو۔ ہم زندگی میں جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے ہم جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایک بال آگے آ گئی ہے، تو وہ انفر کر لے گا کہ اب اس کے سامنے تو ایک بال ہے نا، لیکن وہ اس سے انفر یہ کرے گا کہ اس کے پیچھے کوئی بچہ بھی بھاگتا ہوا آ سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک عقلی پوزیشن ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی جو ہے نا وہ عقل کے ساتھ ریلیٹ کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے بھی انسان کو کوئی خیالی باتیں نہیں بتائی ہیں، اس نے بھی انسان کو عقلی لحاظ سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور اس کے خطاب کا طریقہ کار ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، وہ کوئی آئنسٹائن ہو، وہ کوئی سبزی فروش ہو، وہ کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، تو قرآن کی جو دعوت ہے اس کو سننے والا جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایک تعصب پسند انسان نہیں ہے تو۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے تاریخ سے بھی دلائل لیے ہیں، یعنی قرآن نے تاریخ کی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ قریش مکہ سے کہا ہے کہ اٹھو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تمہارے ارد گرد جو بستیاں ہیں وہ کیسی الٹ گئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ خستہ حال بستیاں تھیں اور ان لوگوں کو وہ چیزیں معلوم تھیں اور وہ ان بستیوں کو جا کر دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ کہ تاریخ کو دیکھو، اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ واقعی یہاں پہ پہلے کوئی نبی آئے تھے اور کوئی قوم تھی اور ان کو تباہ کیا گیا ہے، اگر نہیں آتا تو جاؤ گھومو وہاں پہ جا کے دیکھو، تمہیں خود بخود وہاں کے آثار جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے۔ اور ہم آج کے دور میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے دلیل لی جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے کھنڈرات ہوتے ہیں تو ان سے چیزوں کو اخذ کیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فلاں تہذیب تھی، اس طرح کے لوگ تھے، وہ اس طرح کی چیزوں کو مانتے تھے، ان کے گھر اس طرح کے تھے، یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تاریخ سے استدلال کیا، تو جب تاریخ جو ہوتی ہے وہ خود ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تاریخ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، یعنی جو بات میرے پیغمبر کر رہے ہیں وہ تاریخ میں ہو چکی ہے، اور اگر وہ بات ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے جو بات یہ اب کہہ رہے ہیں اور اب یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اعمال جو ہے وہ درست کر لو اور ایک نبی کی تکذیب نہیں کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو تاریخ سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی تاریخ کو ایک دلیل بنایا گیا ہے۔ دوسرا ہے خدائی صفات سے دلیل۔ تیسرا یعنی خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے خود تو اس دنیا میں رونما نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا جب بھی تعارف کرواتے ہیں تو تعارف اس حیثیت سے کرواتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں حکیم ہوں، میں مصور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات سے بھی دلائل کو قائم کرتے ہیں کہ دیکھو میں کیسا مصور ہوں، میں نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، دیکھو میں کتنا حکیم ہوں، میں ہر چیز کو ایک حکمت کے ساتھ چلاتا ہوں، جو جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب گردش میں ہیں اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے، تو میری حکمت جو ہے اس پہ تم غور کرو اور یہ دیکھو کہ دو چیزیں جو بالکل متضاد ہوتی ہیں، ظاہر مرد اور عورت بالکل متضاد ہیں، لیکن وہ ان کو ایک دوسرے کے موافق بنا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کے اکمپلشمنٹ کے لیے۔ اس طرح سے دن اور رات جو ہیں وہ دن اور رات بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن دیکھو کہ وہ کیسی حکمت کے ساتھ اور کیسی ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ تو متضاد چیزیں جو ہیں ان کے درمیان موافقت جو ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ ان سب کو اگر تو یہ متضاد چیزیں ہیں تو ایک اپنی طرف چلی جائے ایک دوسری طرف چلی جائے، لیکن ان کے درمیان ایک بیلنس مقرر کیا جائے، تو اس بیلنس کو مقرر کرنے والی ذات جو ہے وہ کوئی تو ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اس طرح سے بھی تعارف کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فطرت سے دلائل۔ قرآن جو ہے وہ فطرت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ فطرت کا دین ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ بات ہی فطرت کی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر جھانکو اور تمہاری فطرت ہی تمہیں اس بات کا جواب دے گی کہ ہاں
کوئی خالق ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، اور تمہاری فطرت تمہیں خود بتائے گی کہ خیر کیا ہوتی ہے، شر کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ تو تمہاری فطرت کے اندر ہی یہ سارے جوابات ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے مسائل اور چیزوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی فطرت کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ آ کے اسی فطرت کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی فطرت پر غور کرو۔ تو قرآن بھی جو اس کا جو طریقہ استدلال ہے وہ ہے فطرت سے دلائل دینے کا۔ آج تک ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں تک تھا۔ ہم ملیں گے اب اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔